أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما صدق الله العظيم۔ مقبل درس میں آپ نے انسانوں کے سب سے بڑے دشمن شیطان کا ذکر سنا، ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بھی قصے کو بھی سنا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت اپنی بعض نعمتوں کا ذکر فرمائیں گے۔ اللہ کی انسان کے اوپر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں۔ ان نعمتوں میں سے کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں۔ ظاہری نعمتوں میں سے یہ ہمارا بدن ہے، ہماری شکل و صورت ہے، ہمارے مال ہے، جائیداد ہے، اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں بیویاں وغیرہ وغیرہ۔ جی یہ آگی ظاہری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے باطنی ہمیں میسر ہیں۔ جی ایمان ہے تو یہ باطنی نعمت ہے، علم ہے یہ بھی باطنی نعمت ہے، عقل ہے، سمجھ ہے یہ بھی باطنی نعمت ہے۔ لیکن سمجھ اور عقل یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بسا اوقات آپ دیکھتے ہو نا جی، ایک بندہ ہوتا ہے جی جو قد و قامت کے اعتبار سے بھی ماشاء اللہ اچھا ہوتا ہے، کپڑے شپڑے لباس اس نے اچھا پہنا ہوتا ہے، ٹیپ ٹاپ ہوتا ہے اور بینک بیلنس والا ہوتا ہے، سب سہولتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اوپر والی منزل اس کی خالی ہوتی ہے۔ جی جب وہ کسی محفل میں بولتا ہے یا بات کرتا ہے نا، اگلا بندہ کہتا ہے چپ پیرے میں تو چنگا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت جا بجا اس نعمت کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے نا جی افلا تعقلون، کیوں تم عقل نہیں سمجھتے ہو؟ افلا یعقلون، کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا وہ سوچ و بچار نہیں کرتے؟ یہ عقل بھی کیا ہے جی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ربکم الذی، تمہارا رب، الذی وہ ہے، یزجی جو چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلک کشتیاں، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ ذات ہے تمہارے اوپر رحم کرنے والی۔ اور وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب پہنچتی ہے تم کو نا الضر تکلیف، فی البحر سمندر میں، ضل من تدعونا گم ہو جاتے ہیں، من وہ تدعونا جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ اگر اس وقت کوئی بچتا ہے تو صرف اللہ کی ذات بچتی ہے۔ اور فلما نجاکم، پس جب ہم نجات دیتے ہیں تم کو، الی البر خشکی کی طرف، اعرضتم تم اعراض کرتے ہو توحید سے، وکان الانسان اور ہے انسان کفورا ناشکرا۔ دیکھیں شروع کے اندر کشتیاں ہوتی تھی جی، سمندر یہ بحری جہاز تو بعد میں آئے ہیں جی۔ شروع میں چھوٹی موٹی کشتیاں ہوتی تھی، وہ لوگ اس کشتی کے اوپر ایک کپڑا باندھ دیتے تھے اور ہوائیں آتی تھی تو ان کو اس کشتی کو لے جاتی تھی جی۔ جب مخالف سمت میں آتی تھی تو پھر ڈما ڈول ہو جاتی تھی، اور اگر ان کی طرف سے آتی خوش ہوتے، سفر بھی جلدی جلدی طے ہو جاتا، تو ظاہر بات ہے ادھر کا سامان ادھر لے کر جاتے، ادھر کا سامان ادھر لے کر آتے۔ تو کبھی یہ حالت آ جاتی نا جی، لہریں اٹھنا شروع ہو جاتی جی، مخالف سمت سے ہوا آ رہی ہے، جانا سیدھا ہے جی، آگے سے ہوا آ رہی ہے، ہوا اٹھا کر پیچھے مارتی ہے، تو اس وقت یہ حالت ہو جاتی نا جی، اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے جی۔ اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ مشرک جو مکے کے جو مشرک تھے نا جی، اس زمانے کے جو مشرک تھے نا، وہ مشکل وقت میں صرف اور صرف کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ اس کا شان نزول مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا نا جی، جو کفار کے نامی گرامی بندے تھے نا جی، بڑے طاقتور قسم کے آؤ جلال والے کافر، وہ بھاگ گئے جی۔ ان کے اندر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ بھی بھاگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا نا جی میں نے بھی ظلم کیے مسلمانوں کے اوپر، اور میرے باپ نے بھی کیے، ہمارے کنبے قبیلے خاندان نے بھی کیے، کہاں میں مسلمان چھوڑتے ہیں جی، اب پھینٹی لگی کہ یہ وہاں سے بھاگ گئے۔
سمندر کے کنارے پہ گئے، وہاں پہ کشتیاں آتی تھی، کشتی کے اوپر بیٹھے اور حبشے کی جانب چلنے لگ گئے۔ جاتے جاتے مخالف سمت سے ہوائیں آنی شروع ہو گئی۔ اب جو کشتی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ کہنے لگے یا منات اغیثنی، اے منات اساں کو بچا، یا حبل ہمیں بچا، فلانے فلانے اپنے اپنے معبودوں کو بچانے لگ گئے۔ جو کشتی کے ملاح تھے نا، انہوں نے کہا یہاں پر تمہارے الہ کچھ نہیں کر سکتے، پکارنا ہے تو پھر اللہ کو پکارو جی، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا نا کہ ہمارے معبود ہمیں یہاں نہیں بچا سکتے تو پھر ہمیں کہاں بچا سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے وہ خدا جن کی ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، جن کے نام کے اوپر ہم سب کچھ لٹاتے ہیں، وہ ہمیں اس مشکل گھڑی میں نہیں بچا سکتے تو پھر انہیں پکارنے کا کیا فائدہ جی۔ انہوں نے کہا میں تو اسی خدا سے بھاگ کر ادھر آیا ہوں اور تم کہتے ہو اس کو یاد کرو۔ کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے بچا دیا نا تو میں واپس جاؤں گا اور کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو خیر کشتی آگے نہ بڑھ سکی، ہواؤں نے دھکیلتے دھکیلتے واپس کنارے پہ لایا نا۔ جب انہوں نے دیکھا ان کی بیوی کنارے پہ کھڑی ہے، ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ اتنے بڑے ظالم آ گئے مسلمان، انہوں نے عورتوں کو بھی نہ چھوڑا، میری بیوی کو بھی بھگا دیا۔ تو دل میں خیال آیا، جب پاس پہنچے تو پوچھا کہ کیا حالت ہے، کیا واقعہ ہوا، کیا ماجرا کیا تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر جب مکہ کو فتح کیا کرنے کے بعد صفا پہاڑی پہ چڑھے نا، تو انہوں نے پھر ایک ایک ظلم گنوائے دی۔ کہا تم نے میرے صحابی کے ساتھ یہ کام کیا، تم نے میرے صحابہ کو تپتی ہوئے انگاروں پہ لٹایا، تم نے میرے صحابہ کو پتھریلی زمین کے اندر بگایا، تم نے میرے صحابہ کو شہید کیا، تم نے میری صحابیات کو بھی شہید کیا۔ ہر ایک گناہ ایک ایک گن گن کر اللہ کے پیغمبر نے بتایا۔ تو فرمایا بتاؤ آج کے دن میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ کہا سب کے سب اس وقت خاموش ہو گئے، سب کے شانے خطا ہو گئے، سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے ساتھ میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو ملامت نہیں کیا تھا، آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ جب حضور نے معافی کا اعلان کیا، میں حضور کے پاس گئی، حضور کو میں نے کہا یا رسول اللہ میرا خاوند آپ کے ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے، تو کیا میرے خاوند کو بھی معافی مل گئی؟ حضور نے فرمایا تمہارے خاوند کو بھی مل گئی۔ یا رسول اللہ وہ مانے گا نہیں، کچھ نشانی بھی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی وہ پگڑی، کالی پگڑی اتار کر دی، کہا یہ بطور نشانی کے لے کر جاؤ۔ ام حکیم نے نکالا، پگڑی نکالی اور کہا یہ دیکھو حضور نے بطور نشانی کے دی ہے، کہا اللہ کے پیغمبر نے تجھے معاف کر دیا۔ واپس آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ پہنچے اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس وقت کے جو مشرک تھے نا جی، پکے ٹھکے جدی پشتی مشرک کافر، جن کو قرآن بھی مشرک کہتا ہے، کافر کہتا ہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں نا جی، جب وہ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں نا، کہتے اے اللہ بچا جی، ٹھیک ہے۔ سورۃ روم میں اللہ فرمائیں گے فلما نجاہم الی البر، جب ہم ان مشرکوں کو، ان کافروں کو سمندر سے بچاتے ہیں، کشتیاں ان کی بچاتے ہیں، تو اذا ہم یشرکون، اچانک وہ کیا کرتے ہیں جی، شرک کرتے ہیں۔ اور یہاں پر قرآن کہتا ہے اعرضتم، توحید سے انکار کر دیتے ہیں جی۔ لیکن آج کے مشرک پاکستانی ہوں، جاپانی ہوں، ہندوستانی ہوں، ایرانی ہوں، کوئی بھی ہوں جی، اجمی ہوں، وہ کیا کرتے ہیں مشکل وقت میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ وہ جو پکے کافر تھے نا جی، وہ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے تھے، لیکن یہ جو نقلی قسم کے ہیں نا، یہ مشکل وقت بھی کس کو پکارتے ہیں جی؟ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب دیکھو جی، یہ علی اجویری رحم اللہ ہیں جی، ان کا یہ اصل نام ہے اور یہ مشہور ہیں داتا گنج بخش شکر رحم اللہ کے نام سے جی، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40,000 ہندو ان کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوا تھا۔ یہ لوگ اچھے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، عقیدے کے اعتبار سے بھی اچھے تھے، لیکن جو آنے والی نسل تھی نا جی، انہوں نے ان کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی۔ ان بیچاروں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میری پوجا پاٹ کرو یا میری عبادت کرو۔ اور اسی طرح وہ آتا ہے کہ حضرت معین الدین چشتی رحم اللہ، ان کے ہاتھ کے اوپر 90,000 ہندو مسلمان ہوئے تھے۔ یہ اتنے متبع سنت لوگ تھے، خود بھی موحد تھے اور لوگوں کو بھی توحید کا درس دیتے تھے، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ لوگوں نے ان کی قبروں کو دربار بنا دیا۔ لوگ جاتے ہیں اب وہاں پر سجدے بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اللہ ہی معاف فرمائے۔ تو دیکھیں مشکل وقت میں بھی وہ مشرک کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ اور یہ ظالم کیا کرتے ہیں؟ مشکل وقت میں اپنی معبودوں کو پکارتے ہیں، کہہ دیتے ہیں نا جی ہماری کھوتی پھنس کے نکال دے۔ جب کوئی مشکل حالات ہوتے ہیں نا، دیہاتوں کے اندر یہ ہوتا ہے
کہ یا 11ویں والا بچاویں 12ویں والا بچاویں 13ویں والا بچاویں معین الدین چشتی لگا دے کشتی پار تو پتہ نہیں کیا ہے، ایسے ایسے جملے گڑے ہوئے ہیں جی. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں جب ہم تم کو نجات دیتے ہیں تو آراز تم اعراض کرتے ہو میری توحید سے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور ہے انسان کیا جی، نہ شکرا. أَفَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بکم، یہ کہ دسا دے تم کو اللہ، جانب البر، خشکی کے کنارے پر، او یرسل علیکم، یا یہ ہے کہ بھیجے تمہارے اوپر حاصبا، پتھروں کی بارش، ثم لا تجدوا لکم، پھر نہیں پاؤ گے تم لکم اپنے لیے وکیلن کوئی کارساز. دیکھو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تمہیں سمندر کے اندر ہی ڈبوئے جی. وہ اللہ جو تمہیں سمندر کے اندر ڈبو سکتا ہے وہ اللہ تمہیں زمین کے اندر بھی دسا سکتا ہے. سمندر سے نکلتے ہو باہر آتے ہو تو شرک کرنے لگ جاتے ہو. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں خشکی پہ لا کر زمین کے اندر بھی دسا سکتا ہوں، جیسے کہ میں نے قارون کو دسایا تھا جی. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نا جی، قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں حضور نے کی نہیں. فرمایا کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا. قرب قیامت کے اندر 3 خسف ہوں گے جی، زمین کے اندر دھسانا ہوگا. خسفن فی المشرق، ایک مشرق میں ہوگا، ایک خسفن فی المغرب، ایک خسف مغرب میں ہوگا، اور خسفن بجزیرۃ العرب، ایک جزیرہ عرب میں ہوگا. مشرق کے اندر کچھ ایسی بستیاں ہوں گی جن کو اللہ زمین کے اندر دھسا دے گا جی، زمین پھٹے گی نگلے گی جی. یہ اب وہ آپ نے سنا جی قارون کے بارے میں، زمین پھٹی، اپنے محل سمیت زمین کے اندر چلا گیا جی. یہ بات ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بالاکوٹ میں بھی دیکھی، پہاڑ پھٹے اور بستی اندر گئی، اوپر سے پہاڑ بند ہو گئی. ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں چلا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں کر سکتا یہاں پر بھی کسی کی بستی تھی، گھر تھے، محل تھے، مکان تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا خسف مغرب میں ہوگا جی، وہاں پر اللہ رب العزت کچھ بستیوں کو، کچھ علاقوں کو اللہ زمین کے اندر دسا دے گا. اور ایک خسف جزیرہ عرب کے اندر ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہ آج کل جہاں پر امریکیوں نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، جہاں پر یہ عیاشی بن رہی ہے، کنجر خانے بن رہے ہیں، اس کو اللہ رب العزت وہاں پہ کر دے گا. تو دجال کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت ایک قحط سالی اوپر نازل کرے گا. اتنی بھوکے پیاسے ہوں گے نا جی، ان کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی. جب دجال آئے گا نا، دجال ان کے اوپر بارشیں برسائے گا تو یہ دجال کے پیچھے چل پڑیں گے، دجال ان کو کھانے دے گا تو دجال کے پیچھے چل پڑیں گے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا جی، اللہ بچائے. تو اللہ فرماتے ہیں افامن تم، کیا تم بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دسا دے، جانب البر، خشکی کے ایک کنارے پر، او یرسل علیکم، یا بھیجے تمہارے اوپر حاصبا، پتھروں کی بارش، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر نہیں تم پاؤ اپنے لیے وکیل کارساز. ام امن تم، یا تم بے خوف ہو، ان یعیدکم، یہ کہ لٹا دے تم کو، فیہ، اسی سمندر کے اندر، تارتن اخرى، پہلی مرتبہ بچ گئے ہو، کشتی پھنسی اور ہوائیں چلی اور مخالف سمتیں آئیں اور موجیں اٹھ کر تمہارے پاس آ رہی تھی، اللہ نے تمہیں وہاں سے بچایا. اب زمین میں آئے شرک کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کسی نہ کسی بہانے میں تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جاؤں گا جی، وہاں پر لے کر جاؤں گا. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، پھر اللہ چھوڑ دے تمہارے اوپر قاصفاً، توڑ پھوڑ کرنے والی ہوائیں. فَيُغْرِقَكُمْ، پس وہ غرق کر دے تم کو، بِمَا كَفَرْتُمْ، بسبب اس کے کہ جو تم نے کفر کیا، نہ شکری کی. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے، علینا، ہمارے خلاف، تبیعاً، پیچھا کرنے والا. اللہ فرماتے ہیں اگر ایک مرتبہ سمندر سے بچ گئے ہو، خشکی میں آئے ہو، تو اب نافرمانیاں کرتے ہو. مجھ سے وعدے کیے اللہ جب بچ جائیں گے، وہاں پہ جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، کبھی تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اب زمین کے اندر آ کر تم شرک کرنے لگے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو میں تمہیں دوبارہ یہاں سے اٹھا کر وہاں پر سمندر میں لے کر جاؤں، پھر وہاں پر تمہارے اوپر ہوائیں بھیجوں، پھر تمہیں وہاں پہ غرق کروں، تو تمہارا کوئی معبود مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے جب میں تمہیں غرق کر دوں گا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کی فضیلت کو اللہ بیان فرماتا ہے. دیکھو مجموعی حیثیت سے، مجموعی اعتبار سے انسان فرشتوں کے اوپر بھی فضیلت رکھتا ہے. کیوں؟ اللہ نے انسانوں کے اندر پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں کی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو فرشتوں کے اوپر فضیلت دی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر انسان فرشتوں سے افضل ہے، جو شرابی، کبابی، زانی، یہ بھی فرشتوں سے افضل ہے. نہیں، جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہے اور ہے بھی پیغمبروں کا اوپر ایمان رکھنے والا، نیک اعمال کرنے والا، وہ بندہ فرشتوں سے افضل ہے، نہ کہ کوئی شرابی کبابی. اس سے فرشتے کافی بہتر ہیں جی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، البتہ تحقیق ہم نے فضیلت بخشی ہے،
بنی آدم آدم کی اولاد کو، وحملناہم اور ہم نے سوار کیا ان کو فی البر خشکی میں کس پر جی؟ جانوروں پر، والبحر اور سمندر میں کس پر جی؟ کشتیوں پر، ورزقناہم اور ہم نے بنی آدم کو دیا ہے رزق من الطیبات پاکیزہ، وفضلناہم اور ہم نے فضیلت دیا ان کو علی کثیر اوپر بہت سارے لوگوں کے، ممن خلقنا ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ان پر فضیلت دی۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں میں سے جو بھی مخلوق تھی ہم نے انسانوں کو ان پر فضیلت دی ہے۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس، محشر کے میدان کو اللہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا جس دن ہم انسانوں کو بلائیں گے، گروہوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے پیغمبر کے ساتھ، ہر امت سے اللہ سوال کرے گا، اور ہر امت کے اوپر امت محمدیہ گواہی کی صورت میں لائی جائے گی۔ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کی قوم کو لائیں گے، ان سے پوچھیں گے بتاؤ حل بلغت قومک، کیا اے نوح کیا تو نے اپنی قوم کو میرے احکامات پہنچائے تھے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ جی میں نے پہنچائے تھے۔ انکار کرے گی قوم، اللہ فرمائیں گے نوح کوئی گواہ ہے یا نہیں ہے؟ کہیں گے اے اللہ جی ہے نا، امت محمدیہ کو لایا جائے گا، امت محمدیہ گواہی دے گی۔ وہ لوگ اعتراض کریں گے اے اللہ یہ لوگ تو اس وقت تھے ہی نہیں، کئی سو سال بعد آئے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کیا جواب ہے؟ تو امت محمدیہ اس وقت کہے گی اے اللہ تو سچا ہے، یقیناً تو سچا ہے، اور تیرا بھیجا ہوا کلام بھی سچا ہے، تو نے جس پیغمبر کے اوپر قرآن نازل کیا تھا ہم نے اس قرآن کے اندر پڑھا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو انہوں نے کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی مت کرو۔ تو یہ ہم نے قرآن کے اندر پڑھا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی کے اوپر گواہی دیں گے تو وہاں پر وہ لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ یہ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ہر امت میں سے اس کے پیغمبر کو لایا جائے گا، پھر اس کے اوپر سوال جواب ہوں گے، اور سب سے پہلے جو امت جنت کے اندر داخل ہوگی وہ امت محمدی ہوگی۔ اصول کے اعتبار سے دیکھا جائے یہ امت آخری امت ہے، اس کو آخر میں جنت میں بھیجا جائے، لیکن مقام اور فضیلت کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس کو پہلے بھیجے گا۔ سب سے پہلے جنت کے اندر جانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر ابو بکر ہوں گے، پھر عمر ہوں گے، پھر عثمان ہوں گے، پھر علی ہوں گے، اس کے بعد دوبارہ دوسرے پیغمبر ہوں گے، پھر ان کی امتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ ترتیب ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم بلائیں گے کل اناس ہر گروہ کو بھی امام ان کے اماموں کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ بیمینی وہ بندہ وہ مومن جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال بیمینی ہی دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون بس یہ لوگ پڑھیں گے خوش ہو کر کتابہم نامہ اعمال کو، شکر ہے بچ گئے ہیں، پاس ہو گئے، فرسٹ آ گئے ہیں، ولا یظلمون فتیلا اللہ فرماتے ہیں ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر۔ فتیلہ کس کو کہتے ہیں جی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کھائی ہوگی، کبھی موج مستی میں آئے ہوں گے تو کھجور کی وہ نالی بنی ہوتی ہے، اس نالی کے اندر ایک دھاگا سا ہوتا ہے جی، اس کو عربی میں کہتے ہیں فتیلہ، اور اس کھجور کی پشت کے اوپر کالا سا داغ ہوتا ہے جی، کالا سا داغ ہوتا ہے، جہاں وہ کھجور کو جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے پودا پھوٹتا ہے جی، اس کالے نقطے کو نقیر کہتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، اور اس کھجور کے اوپر سفید چھلکا ہوتا ہے جی، اس کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، تینوں کا معنی کیا ہے جی؟ ذرہ برابر، بالکل ہلکا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا جی، جو اعمال کیے وہ نامہ اعمال کے اندر لکھ دیے جائیں گے، مومنوں کو دیا جائے گا، مومن خوشی سے پڑھیں گے، اور جن کو بایاں ہاتھ میں دیا جائے گا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ اور جو بندہ اس دنیا میں اندھا بنا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور وہ کیا ہوگا جی؟ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ جو بندہ دنیا میں نہ اللہ کی نہ اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے اور حق کی بات کو نہیں مانتا تو وہ بندہ آخرت میں بھی اس اعتبار سے اندھا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آنکھیں اللہ نکال دے گا، نہیں، اس کو اللہ نے دنیا میں ہدایت نہیں دی تو پھر وہ آخرت میں بھی کیا ہوگا جی؟ وہ منزل مقصود جو نجات والی منزل ہے وہ نظر اس کو نہیں آگی، وہ جائے گا تو سیدھا جہنم میں جا کر گرے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ دین کے معاملے کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ واقعہ سنیں، اس آیت میں اللہ رب العزت واقعہ بیان فرماتے ہیں۔
طائف کے قریب ایک بستی تھی، وہاں کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں، لیکن ہماری چند شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں آپ مانتے ہو تو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، وغیرہ نہیں پڑھتے۔ پہلی شرط کیا ہے جی؟ کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ دوسری شرط کیا ہے جی؟ ہم عشر نہیں دیں گے۔ تیسری شرط کیا ہے جی؟ ہم جہاد نہیں کریں گے۔ چوتھی شرط کیا ہے جی؟ ہمارے علاقے کو، ہماری بستی کو حرم کا درجہ دیا جائے، جو کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ، اس کے ارد گرد جو علاقہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے حرم بنایا ہے جی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کریں گے جی؟ ہماری اس بستی کو حرم کا درجہ دیں گے۔ یہ 4 شرطیں رکھی۔ حضور کے دل میں خیال آیا کلمہ پڑھنے کا ارادہ تو ہے، اگر میں ان کی 4 شرطیں مان لوں تو جب یہ کلمہ پڑھ لیں گے، پھر کلمہ پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ اللہ کرے گا کیا ہو جائے گا جی؟ نماز پڑھ لیں گے، آہستہ آہستہ عشر دینے پہ آ جائیں گے، آہستہ آہستہ جہاد پہ بھی آ جائیں گے۔ تو اس طرح کرتا ہوں، میں ان کی شرطیں مان لیتا ہوں۔ حضور کے دل میں خیال آیا، اللہ کی طرف سے سخت تنبیہ آئی۔ کیا آئی جی؟ سنیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور وَإِن كَادُوا، اور قریب تھا، لَيَفْتِنُونَكَ، البتہ وہ آپ کو پھیر دیتے، یا یہ ہے کہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیتے، عن الذی، اس چیز سے، یعنی توحید سے، اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ باندھیں ہمارے اوپر جھوٹ، غیرہ، اس کے علاوہ۔ جھوٹ کیا تھا؟ جب سورۃ یونس کے اندر آپ نے سنا ہے نا جی، کہتے تھے نا جی، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلو، اے اللہ تعالیٰ قرآن کے اس ساڈے معبودوں کو برا بلا آخنا جی، اس ساڈے خداؤں کو کیا آخنا ہے؟ برا بلا آخنا ہے۔ تو آپ اس طرح کرو، اس کو تبدیل کرو جی، یا اس قرآن کو تبدیل کرو، یا ہماری مرضی کے مطابق لے کر آؤ جی، یا یہ ہے کہ لتفتری علینا غیرہ، کہ آپ مان لیجیے ہم کلمہ پڑھیں گے، نماز شماز کوئی نہیں ہے، عشر مشر کوئی نہیں ہے، جہاد کوئی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، ہمارا علاقہ حرم بن جائے۔ تو میرے پیغمبر آپ سے یہ شرطیں منوانا چاہتے تھے تاکہ آپ ہمارے اوپر جھوٹ باندھیں جی۔ لیکن حضور نے دل میں چھوٹی سی نرمی پیدا کی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ان کی یہ 4 شرطیں مان لیں گے تو اس وقت یہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے جی؟ دوستی لگائیں گے جی۔ دیکھیں آج ہمارے وہ نام نہاد امن والے لوگ جو ہمیں امن کا درس دیتے ہیں، اتحاد کا درس دیتے ہیں، اتفاق کا درس دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ ان کو کیوں کہتے ہو جی؟ وہ بیچارے وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہو جی۔ لیکن قرآن جس کو باطل کہہ رہا ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ہم اس کو باطل کہیں گے۔ قرآن جس کو کافر کہہ رہا ہے ہم اس کو کافر کہیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا حکم ہے۔ قرآن جس کے بارے میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے ہم اس کو مسلمان کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی فلانا فلانا کافر ہے، فلانا فلانا مشرک ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں جی؟ حضور نے تھوڑی سی لچک دکھائی تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی۔ آگے آپ تنبیہ سنو گے، یقین مانو پاؤں کے نیچے سے زمین بندے کی نکل جاتی ہے۔ آج ہوتا ہے نا جی، یہ ہمارے پاس ساتھی ہوتے ہیں نا، تبلیغ والے بھی ساتھی ہوتے ہیں، وہاں سے وہ لے آتے ہیں خوشبو، مسواک شسواک، یہ بدتیوں کے پاس جاتے ہیں، مشرکوں کے پاس جاتے ہیں نا جی، ان کو سلام دعا کرتے ہیں اور جا کر ان کو خوشبو بھی دیتے ہیں اور ان کو مسواک بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ ہی تو دین کا کام کر رہے ہو جی، یہ مثالیں مسولے لگا کر تو وہ تو کہتے ہیں ہاں فلانا بندہ جی وہ ساڑھے نو بڑا خوش ہے جی۔ یہ ہوتا ہے نا، طارق جمیل صاحب بھی ہوتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہتا ہے میرے پیغمبر اگر آپ ان کی 4 شرطیں مان لیں گے تو وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، آپ تو ان کے یار بن جائیں گے، دوست بن جائیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے آپ کو، لقد کتا، البتہ تحقیق قریب تھا کہ ترکنو، آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف، شیئن تھوڑا، قلیل، شیئن قلیلا، تھوڑا، اذا لأذقناک، پھر جب آپ ان کے ساتھ مائل ہو جاتے، آپ ان کی شرط مان لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ اذا لأذقناک، میرا سونا محمد رسول اللہ، پھر اس وقت ہم آپ کو چکھاتے ضعف الحیات، دنیا میں ڈبل عذاب، وضعف الممات، اور مرنے کے بعد ڈبل عذاب، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، میرا پاک پیغمبر پھر تو نہ پاتا اپنے لیے ہمارے خلاف نصیرہ، کوئی مددگار۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں دین کے معاملے میں نرمی کر کے، ان کی یہ شرطیں مان کر،
ان کے ساتھ دوستی جاری اگر تو لگاتا تو میرا پاک پیغمبر ٹھیک ہے تو میرا حبیب ہے تو میں کیا کرتا, میں تجھے دنیا میں ڈبل عذاب دیتا اور آخرت میں بھی تجھے میں ڈبل عذاب دیتا. اللہ جب اپنے پیغمبر کو کہتا ہے میں تمہیں ڈبل عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو خود سوچو اگر اس کا اونتی یہ دو رنگیاں کرے جی, ادھر کے بھی حلوے کھائے اور ادھر کے بھی چاول کھائے, ان سے بھی تحفے تحائف لے اور ان کے بھی لے, ان کو بھی کہے تم بھی ٹھیک ہو, ان کو کہے تم بھی ٹھیک ہو, پیٹ ادھر سے ادھر جا رہا ہو جی, پھر ایک کے ساتھ بھی جاری ہو دوستی ہو اور کہے کہ بھئی ہاں وہ بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں, بس دین کا کام کرتا ہے تو کرنے دو جی, بس روٹی روزی لگی ہوئی ہے تو لگنے دو. اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر آپ کو بھی ڈبل عذاب ہوتا, اور اگر ہم کریں نا جی تو ہمیں کیا, ہمیں سنگل ہوگا, ہمیں بھی ڈبل ہوگا جی. یاد رکھیں جو بندہ دین کے اندر آیا پھر اس بندے نے دین کے اندر ایک اپنا مقام بنایا, اس کا جتنا مقام ہے اس اعتبار سے اس بندے کو عذاب ہوگا جی. ٹھیک ہے جی, یہ مثال ہے ایک میں دیتا ہوں آپ کو. دیکھو ایک بندہ شراب پیتے ہے, وہ ہے ہی چرسی پنگی پوٹری بندہ ہے جی, اس کو بھی عذاب ہوگا اس شراب کی وجہ سے. زنا کرتا ہے چرسی پنگی پوٹری بندہ, اس کو زنا کے اوپر سزا ہوگی. لیکن ایک مولوی بندہ ہے جی, وہ کیا کرتا ہے جی, شراب پیتا ہے جی, تو اس کو ڈبل سزا ہے جی, ایک شراب پینے کی جی, اور ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر حکم توڑنے کی جی. ٹھیک ہے, ایک وہ بندہ ہے جی جو جٹ جاہل ہے جی, جس کو الف کو کلی پڑتا ہے, دروازے پہ باہر لکھا ہوا ہے کہ اندر آنا منع ہے, وہ بندہ اندر آ جاتا ہے بغیر دستک دی ہوئی. اگلا بندہ اس کو کہتا ہے کہ کیوں آئے ہو جی, یار آپ تک کام تھا, آپ تک میرا کام تھا بھائی, دروازے پہ باہر لکھا ہوا تھا اندر آنا منع ہے, مجھے کیا پتہ ہے, مجھے پڑھنا لکھنا کدھر آتا ہے. وہ بندہ کہے گا نہیں چلو جی آپ کی یہ سزا بغیر اجازت کے آئے ہو, لیکن وہ کچھ نہ کچھ اس کی سزا کے اندر تخفیف کرے گا. لیکن ایک وہ بندہ جو گریجویٹ بندہ ہے جی اور بدماشی سے آتا ہے, دروازے پہ دستک بھی نہیں دیتا, باہر لکھا ہوا بھی اور اندر آ جاتا ہے, تو اگلا بندہ اس کی مار کر ٹانگیں توڑ دے گا جی. اچھے خاصے پڑھے لکھے بندے ہو اور باہر لکھا ہوا کہ اندر آنا من ہے, ایک تو یہ کہ تم نے بدماشی کی ہے, دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر تم آئے ہو حکم توڑا ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت جو بندہ سمجھ رکھتا ہے, پڑھا لکھا ہے اور اس کو دین کی معلومات بھی ہے, پھر بھی وہ بندہ دو رنگی کرتا ہے جی, تو اس کے لیے ڈبل عذاب ہے جی. ٹھیک ہے, ڈبل عذاب ہے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ, اور قریب تھا لَيَسْتَفِزُونَكَ کہ آپ کے قدم ہلا دیں, من الارض زمین سے, لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ وہ نکالیں آپ کو, منها اس سے, وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ اور اس وقت لا يَلْبَسُونَ وہ بھی نہیں ٹھہرتے, خلافہ کا آپ کے پیچھے نہیں ٹھہریں گے آپ کے پیچھے, الا قلیلا مگر تھوڑا. حضور اللہ نے اشارہ دیا میرے پاک پیغمبر یہ مشرک آپ کے قتل پہ درپے ہیں, آپ کو مکے کی زمین سے جلاوطن کرنے پہ درپے ہیں, آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. آپ غمگین مت ہوں, آپ اگر اس مکے میں نہیں رہیں گے نا جی تو یہ مشرک بھی نہیں رہ سکیں گے جی. پھر ہوا کیا جی, اللہ کے پاک پیغمبر یہاں سے نکلے, ابھی 2 سال گزرے نہیں تھے نا جی, جنگ بدر ہوئی, جنگ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے, 70 قیدی بنے گئے اور 70 باقی کیا ہو گئے, یہ بھاگ گئے. یہ ہوا. پھر یہ 7 سال گزرے, پھر 7 سال اللہ نے قحط نازل فرمایا, جو ہڈیاں کھاتے رہے, مردار کھاتے رہے. میرے پاک پیغمبر انہوں نے تجھے یہاں سے نکالا ہے, یہ بھی آرام سے رہ نہیں سکیں گے جی. فرمایا سنت من قد ارسلنا, یہ طریقہ ہے من ان لوگوں کا, قد ارسلنا جن کو ہم نے بھیجا ہے. ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے اپنی قوم کے اندر مبعوث فرمایا, قوم کے لوگوں نے اس پیغمبر کی مخالفت کی, اس پیغمبر کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا, اپنے علاقے سے نکالا. پھر جنہوں نے پیغمبر کی بات کو مانا اللہ نے انہیں بچایا, اور جنہوں نے انکار کیا پھر اللہ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. فرمایا یہ آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا, آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ان کو ان زمینوں سے نکالا, کچھ ان کے ماننے والے تھے, کچھ انکاری تھے, جو انکاری تھے ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا. قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا, اور نہیں آپ پائیں گے لسنتنا ہمارے طریقہ کار کے لیے تحویلا, تبدیلی. یہ ہے جی اللہ کا قانون ہے. اللہ فرماتے ہیں دین کے اندر کسی قسم کی نرمی نہیں ہے جی.